حمد و صلاۃ و منقبت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ خوش بختی سمجھتا ہوں، اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو زیر صدارت ہے حضرت علامہ مولانا پیر محمد اشرف القادری دامت برکاتکم العالیہ، ان کی زیر صدارت یہ پروگرام ہوتا ہے اور آج بھی حسب معمول ہو رہا ہے۔ میری یہ سعادت مندی ہے کہ میں ہر مہینے قبلہ حضرت صاحب کا چہرے کی زیارت کرتا ہوں۔ میں ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں اور اللہ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہی فیصلے فرماتا ہے۔ یقیناً میں نے جو ان کے اعمال اور کردار کو جس قدر بھی دیکھا ہے وہ ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر ہے، اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کے نقش قدم پر چلنے والا ہی ولی ہوتا ہے، اور ولی جو ہے وہ نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ہم نے، بے شک ہم نے زبور مقدس میں لکھ دیا، ذکر کرنے کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک روئے زمین جو ہے وہ ہمارے نیک بندوں کی وراثت ہے۔ سورہ انبیاء ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زبور مقدس کے اندر لکھ دیا، یعنی کچھ احکام ایسے ہیں جو پہلی کتابوں کے اندر موجود تھے اور قرآن نے انہیں آ کے منسوخ کر دیا۔ پہلی کتابیں جو 3 کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ ابن مریم پر نازل ہوئی۔ تو قرآن نے آ کر ان کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب ان کے جو احکامات ہیں، جو آسمانی حکم ہیں، وہ قرآن کے اندر موجود ہیں، اور قرآن کے اندر اولین و آخرین کے سارے علوم جمع ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو پہلی کتابوں کے اندر موجود تھے تو آج بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قرآن نے ان کو منسوخ نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زبور مقدس میں یہ لکھ دیا، یعنی زبور میں بھی یہ بات تھی اور اب قرآن میں بھی لکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے زبور میں بھی لکھا تھا کہ روئے زمین جو ہے وہ ہمارے نیک بندوں کی وراثت ہے۔ یہاں پر حضرت حبر الہمہ، اس امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں کہ اگر میں جو ہے وہ ایک لفظ کی تفسیر بیان کرنی شروع کر دوں تو کئی سینکڑوں اونٹ جو ہیں وہ اس تفسیر سے بھر جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو رسول اللہ نے دعا بھی فرمائی تھی جن کے لیے کہ یا اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، تو وہ اس امت کے بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین سے مراد جنت کی زمین ہے، یعنی یہ جو ہے نا قرآن میں آیا کہ ہم نے زبور مقدس میں لکھ دیا کہ روئے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہیں، تو اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب جنت اللہ کے اولیاء کی ملکیت ہے تو یہ دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ دنیا تو جنت کے ایک تنکے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ جنت جو ہے وہ اس کے مالک جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔
انہی اللہ کے نیک بندوں میں ایک اللہ کا نیک بندہ جس کو سلطان الہند عطائے مصطفیٰ عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد کا نام غیاث الدین ہے، اور آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ 12 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی آپ کے شجرے میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد باقر، اور پھر آگے حضرت امام زین العابدین، پھر حضرت امام حسین، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ حسینی سید ہیں۔ آپ ایران کا ایک شہر ہے سیستان، اس کا کوئی محلہ ہے سنجز، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ آپ کے والد ماجد خود اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، تو آپ کو ابتدا سے ہی جو ہے وہ علمی ماحول میسر آیا، اور آپ نے علم دین پڑھا۔ اور پھر آپ کے والد ماجد نے جو ترکہ چھوڑا تھا اس میں ایک باغ تھا انگوروں کا، وہ خواجہ صاحب کے حصے میں آیا۔ آپ بچپن میں اس کی نگہداشت کیا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک دن اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجذوب درویش آیا، حضرت ابراہیم کندھوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے آ کر جو ہے وہ جب باغ میں داخل ہوئے تو حضرت خواجہ صاحب کی تربیت جو ہے وہ بچپن سے ہی ایک علمی گھرانے میں ہوئی، اور بڑوں کا ادب آپ کی گھٹی میں شامل تھا، اور آج وہ ادب کام آ گیا۔ مان سے اگر کوئی پاکستانی بچہ ہوتا تو وہ تو دھکے مار مار کے اس درویش کو نکال دیتا کہ یہ کوئی پاگل ہے، یعنی درویش وہ مجذوب تھے۔ تو خواجہ صاحب نے جلدی جلدی سے ایک انگوروں کا خوشہ توڑا اور اس کو پلیٹ میں رکھا اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے وہ تھوڑے انگور کھائے اور پھر جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور نکال کر اپنے منہ میں چبایا، اور خواجہ صاحب کو کہا کہ آپ بیٹا منہ کھولو۔ چنانچہ جب منہ کھولا تو آپ نے وہ منہ سے نکال کے خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ ٹکڑا جیسے جیسے آپ کے پیٹ میں گیا، دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، اور جو ہے وہ دل کے اندر غنا آ گیا، اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد خواجہ صاحب جو ہیں وہ نکلے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور جہاں پر آپ کو پتہ چلتا کہ وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے تو وہاں پر حاضر ہوتے، اس کی صحبت میں بیٹھتے، اور جب یہ پتہ چلتا کہ فلاں جگہ پر کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے، کسی بزرگ کی قبر ہے، تو آپ وہاں پر بھی حاضری دیتے۔ چنانچہ اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جتنا بھی کوئی بڑا ولی ہے، آخر اس کو بیعت کرنی پڑتی ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ شیخ کے بغیر طریقت کا راستہ طے کرنا یہ بڑا مشکل ہے، اور شیطان جگہ جگہ پر گھات لگائے بیٹھا ہے، اور انسان کو وہ گمراہ کر دیتا ہے اور راستے سے ایسا ہٹاتا ہے کہ پھر دوبارہ بندہ راستے پر نہیں آتا۔ تو اگر شیخ کامل ہو تو وہ شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے حملوں سے بچا کر بندے کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور پھر آپ کے ملفوظات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے کامل 20 سے 30 سال اپنے شیخ کا سامان سر پہ رکھا ہے اور شیخ کے ساتھ ساتھ سفر کیا ہے، یعنی جہاں شیخ گئے ہیں میں ان کے ساتھ ہی۔ چنانچہ آپ کے شیخ مکے میں حاضر ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مرید صادق کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا مرید ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ چنانچہ وہاں سے قبولیت کی مہر لگی۔ پھر مدینہ طیبہ جو ہے وہ تشریف لائے اور روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ میرا یا رسول اللہ یہ میرا مرید صادق ہے، میں نے اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو روضہ رسول سے آواز آئی کہ اسے ہم نے قبول کیا اور ہندوستان کی سلطنت اسے عطا فرما دی۔
چنانچہ وہاں سے ڈیوٹی لگی آپ کی، اور پھر آپ سندھ کے راستے سے ہوتے ہوئے، لاہور کے راستے سے ہوتے ہوئے اجمیر گئے ہیں۔ اور جب آپ دریائے سندھ کو کراس کرنے لگے تو کتب تصوف کے اندر آتا ہے کہ جب دریائے سندھ پر پہنچے ہیں آپ، تو آپ نے دریائے سندھ کو خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ دریائے سندھ آج تک تم پر کتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں، یعنی کتنے اولیاء کاملین یہاں سے گزر کے گئے ہیں۔ تو دریائے سندھ سے آواز آئی کہ تین، ایک علی بن عثمان حجویری، ایک عبد الشکور بہاری، ان کا آج بھی مزار بہار کے اندر ہے، اور وہاں کے مسلمان بڑے جذبے والے ہیں، یعنی حضرت خواجہ عبد الشکور بہاری نے اس جذبے سے تبلیغ کیا کہ آج بھی ان کے اندر جذبات نظر آتے ہیں۔ تو ایک وہ ہیں اور تیسرے آپ گزر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریا سے خطاب فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ایک خیال ذہن میں آ سکتا ہے کہ دریا سے خطاب کس طرح کر سکتے ہیں؟ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں۔ علامہ اقبال پڑھا تو یورپ کی یونیورسٹیوں سے ہے، لیکن خیالات تو وہ پرانے ہی رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا اگر دل بینا دے تجھ کو تو پھر شجر و حجر سے کلام پیدا کر، یعنی اگر تمہیں اللہ ایسا دل عطا فرما دیتا ہے کہ جو اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، تو پھر تم پتھروں سے بھی کلام کر سکتے ہو، درختوں سے بھی کلام کر سکتے ہو۔ یہ اقبال کا نظریہ ہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے جب سرزمین لاہور پہنچے ہیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر آپ نے 40 دن جو ہے وہاں چلا کیا ہے، یعنی اس قبر پر اللہ کے انوار و تجلیات آپ نے جو ہے وہ برستے دیکھے ہیں، اور پھر آپ وہاں ٹھہرے ہیں، یہاں تک کہ 40 دن ٹھہرے رہے ہیں، اور 40 دن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض و برکات کو حاصل کیا، اور جب وہاں سے نکلنے لگے تو بے ساختہ آپ کی زبان پر جاری تھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یعنی داتا صاحب کی سب سے بڑی پہچان کروانے والی جو ذات ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، ورنہ آج بھی لوگ کئی کہہ دیتے ہیں جی وہاں تو داتا صاحب کی قبر ہے ہی نہیں۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ داتا صاحب کی قبر تو بادشاہی قلعے کے اندر ہے، جو شاہی قلعہ ہے نا اس کے اندر ہے۔ کسی نے کہا داتا صاحب کی قبر تو راوی کے کنارے ہے۔ تو داتا صاحب کی قبر کی سب سے بڑی جو پہچان ہے وہ کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ وہ نشاندہی کر کے گئے ہیں، اور خالی نشاندہی نہیں کر کے گئے بلکہ کہہ کے گئے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ، بخش کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا۔ گنج بخشے فیض عالم، فیض کہتے ہیں روحانی طاقت کو، اور عالم کہتے ہیں اس دنیا کو۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اے علی بن عثمان حجویری، آپ اللہ کے روحانی خزانوں کو دنیا میں تقسیم فرما رہے ہیں، اور ناکساں پیر کامل کاملا را رہنما۔ اس کا بڑا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، ناکساں پیر کامل، کہ اگر کوئی ناقص آ جائے تو آپ اس کے پیر کامل ہیں، اور اگر کوئی کامل آ جائے تو اس کی بھی آپ رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر میرے جیسا گناہ گار بندہ چلا جائے تو داتا صاحب ان کے بھی پیر کامل ہیں، اور اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بندہ آ جائے تو اس کی بھی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب کا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکلے ہیں، ڈیوٹی آپ کی ہندوستان کی تھی، سرزمین اجمیر کی جانب گئے ہیں۔ اس وقت پرتھوی راج کی حکومت تھی، اور یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جادوگر بھی رکھے ہوئے تھے اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے۔ تو خواجہ صاحب جب اجمیر کے قریب پہنچے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ درویش بھی تھے، تو نماز کا وقت آ گیا اور وضو کی ضرورت تھی۔ تو آپ نے کسی درویش کو کہا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ تو وہ قریب ہی ایک جو ہے وہ تالاب تھا جس کو انا ساگر کہتے تھے وہ، اور ہندوؤں کے وہ قبضے میں تھا، اور ہندو کسی مسلمان کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی مسلمان کا سایہ اس پہ پڑ جائے تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں خدا کی قدرت کے خود ناپاک ہیں، گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کا گوبر کھانے والے، اور مسلمانوں کو ناپاک سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا سایہ پڑ گیا تو پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔
چنانچہ وہ درویش گیا، اس نے جا کے کہا جی ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ وضو کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا پانی دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ قریب بھی نہیں آنا، ایسا نہ ہو کہیں تیرا سایہ پڑے اور پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے، چل پانی پونی نہیں ہے۔ تو وہ واپس آ گیا، اس نے آ کے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ تو پانی نہیں لینے دیتے، آپ نے کہا کہ جہاں تک جانے دیتے ہیں جاؤ، اور جہاں روک دیں وہاں لوٹے کی جو ٹوٹی ہے اس کا منہ تالاب کی جانب کر دینا۔ چنانچہ وہ درویش گیا، جہاں تک جا سکتا تھا گیا، جب انہوں نے روکا تو انہوں نے لوٹے کی ٹوٹی ادھر کر دی۔ اب تالاب سے پانی نکلنا شروع ہوا اور لوٹے میں آنا شروع ہوا، جیسے ہی لوٹا بھرا تالاب سارا ہی خالی ہو گیا، اس میں منو من اور ٹنو ٹن پانی تھا، وہ تو پاگل ہو گئے سارے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ چنانچہ وہ گئے پرتھوی راج کے پاس، بادشاہ کے پاس روتے ہوئے کہ وہ ہمارا تو سارا پانی وہ لوٹے میں لے گیا۔ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پورا تالاب جو ہے وہ لوٹے میں لے جائے، لوٹے کا پانی تالاب میں آ جائے یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن پورے تالاب کا پانی لوٹے میں آ جائے یہ سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جی خود چل کے دیکھ لو۔ چنانچہ جناب جا کے دیکھا تو وہ تالاب بالکل خشک پڑا ہوا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ پھر اس نے آ کر جو ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں وہ روئے کہ ہمارا تو سارا جو ہے وہ پانی کا نظام یہاں سے چلتا ہے، اگر یہ پانی نہ ملا تو ہمارے تو بچے بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ تو خواجہ صاحب نے پھر اپنے درویش کو کہا کہ جاؤ یہ لوٹا وہاں انڈیل آؤ۔ جیسے ہی لوٹا خالی ہوا تو وہ تالاب پھر بھر گیا۔ اب داتا حضرت خواجہ صاحب کی یہ کرامت دیکھ کر کتنے ہندو جو ہیں وہ کلمہ پڑھ گئے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے خداداد جو ہے وہ کرامات عطا فرمائی تھی۔ پھر ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہندوستان کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جانوروں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست بھی موجود تھے۔ تو آپ نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ آگ کی پوجا کر رہا ہے، تو اللہ کے ولی جو ہیں وہ ان کا مقصود تو تبلیغ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ ان کے قریب گئے، جا کے کہا کہ یہ جس کے آگے تم سجدہ ریز ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے۔ کہا کب سے پوجا کر رہے ہو؟ کہا ہمارا تو یہ خاندانی خدا ہے، ہمارے دادے پردادے بھی اسی کی عبادت کرتے تھے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا پھر تو اس سے بڑی پکی واقفیت ہوگی نا، پھر تو یہ تمہیں جانتا ہوگا نا تمہارا خدا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہا کہ اگر اس میں ہاتھ ڈالو پھر یہ تمہیں جلاتا تو نہیں ہے؟ کہنے لگے جی نہیں جلاتا ہے۔ کہا اچھا اگر میں اس میں کود جاؤں اور یہ مجھے نہ جلائے پھر مجھے بتاؤ تمہارا دین سچا ہے کہ میرا دین سچا ہے؟ تو وہ چپ کر گئے۔ اب وہ پنڈت جو وہاں بیٹھا ہوا تھا جو عبادت کروا رہا تھا، اس کا ایک بیٹا بھی چھوٹا سا اس کی گود میں تھا۔ خواجہ صاحب نے اس بچے کو اٹھایا اور آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ سارے ہندو جو ہیں وہ پریشان ہیں، خواجہ صاحب کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو تو اپنے بچے کی فکر تھی کہ وہ جل جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے اونچی اونچی آواز میں چیخیں مارنی شروع کی تو اندر سے بچے کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اندر آگ نہیں ہے، اندر تو گل و گلزار ہے، اندر تو باغ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ خواجہ صاحب اسی طرح باہر تشریف لے آئے اور یہ کرامت دیکھ کر بھی کتنے ہندوؤں نے کلمہ پڑھ دیا۔ یعنی حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی نگاہ سے 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ لارڈ کرزن یہ واسرائے تھا انگریز دور کا، ہندوستان میں رہا ہے، اس نے اپنی یادداشتیں بھی مرتب کی ہیں۔ اس نے کہا کہ جب میں ہندوستان میں تھا تو میں نے 2 قبر والوں کو ہندوستان پر حکومت کرتے دیکھا ہے۔ ان میں خواجہ صاحب کا بھی اس نے ذکر کیا، داتا صاحب کا نہیں کیا کیونکہ وہ ادھر لاہور آیا نہیں۔ اگر ادھر آ جاتا نا داتا صاحب کی قبر دیکھ لیتا تو پھر وہ لکھ کے جاتا کہ ان سب کا شہنشاہ تو لاہور میں لیٹا ہوا ہے۔ یعنی وہ اس نے لکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں قبر والوں کو ہندوستان پر حکومت کرتے دیکھا ہے، اور ان میں ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب جب ہندوستان گئے ہیں، آپ کی کرامات دیکھ دیکھ کر، آپ کی تلاوتیں دیکھ دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ دیکھ کر لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور پرتھوی راج بڑا پریشان ہے۔ چنانچہ اس نے جو ہے وہ بڑا غور و فکر کیا کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے بندوں کو مسلمان ہونے سے بچایا جائے۔ تو اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، شیطان نے ڈال دیا، جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ اس کا ایمان بڑا پختہ ہے، اگر اس کا ایمان ضائع کر دیا جائے تو پھر جو ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا، وہ بڑی خوبصورت عورت تھی،
اس کو بلا کے کہا کہ اگر تو اس بابے کا ایمان ضائع کر دے تو پھر تو کمال ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اعلیٰ قسم کا لباس پہنا، اعلیٰ قسم کے کھانے لیے، تحفے تحائف اٹھائے، بان سنور کے وہ حضرت خواجہ صاحب کے حجرے میں جہاں پر آپ نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، اس حجرے میں جب داخل ہوئی تو دیکھا کہ حضرت خواجہ آگے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وہ اندر داخل ہوئی اور داخل ہو کے نمستے سلام جس طرح بھی اس نے کرنا تھا 2-3 مرتبہ نا اس نے کہا کہ بابا جی نمستے، بابا جی نمستے۔ حضرت خواجہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ پھر خود ہی کہنے لگی کہ ذرا نگاہ اٹھا کر تو دیکھیے آج تمہارے دروازے پہ کون آیا۔ میرے لیے تو ہندوستان کے بڑے بڑے راجے مہاراجے اور ان کے شہزادے جو ہیں وہ میرے لیے دل بچھائے پھرتے ہیں، اور میں آج آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوں۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے بغیر نگاہ اٹھائے آپ نے کہا، او لڑکی ہم تیرا حسن دیکھیں کہ حسن مصطفیٰ دیکھیں؟ کہا لڑکی کہاں آ گئی ہے، ہم تیرا حسن دیکھیں یا حسن مصطفیٰ دیکھیں؟ جنہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھ لیا ان کی نگاہوں میں کوئی اور حسن جچتا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، وہ بھی قدموں پہ گر پڑی، کہنے لگی مجھے بھی کلمہ پڑھائیے اور اسی نبی کا غلام بنا لیجیے۔ چنانچہ جب واپس گئی تو باپ نے پوچھا کہ کیا اس کے ایمان کا بیڑا غرق کر آئی ہو؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ اس کے ایمان کا بیڑا غرق تو نہیں کر کے آئی بلکہ خود ایمان قبول کر آئی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا دین سچا ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح جو ہے وہ ہندوستان کے اندر اسلام پھیلایا۔ ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمارے محسن ہیں، خواجہ صاحب ہمارے محسن ہیں، داتا صاحب ہمارے محسن ہیں۔ صرف 2 خاندان ایسے ہیں جو شروع سے مسلمان ہیں، ایک سید اور ایک صدیقی خاندان، حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان، یہ شروع سے مسلمان ہیں۔ باقی جتنے بھی خاندان ہیں وہ ذرا اپنا شجرہ اٹھا کر دیکھ لیں، 2 4 5 10 پیڑھیوں کے بعد آگے آپ کو کوئی منگل سنگھ نظر آئے گا یا کوئی کرتار سنگھ ہی نظر آئے گا، یعنی کوئی سکھ نظر آئے گا یا ہندو نظر آئے گا، اور کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور بعد میں ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی اولیاء کا احسان نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کو کلمہ پڑھایا اور آج ہماری نسل مسلمانوں کی چل پڑی ہے۔ تو اگر یہاں پر کوئی نبی تو نہیں آیا ہندوستان میں، یہاں پر تو تبلیغ کی ہے اللہ کے اولیاء نے، اور اللہ کے اولیاء کی تبلیغ من کرنے والی تبلیغ نہیں تھی بلکہ مجاہدانہ تبلیغ تھی۔ آپ ہندوستان کے اندر 2 بادشاہ گزرے ہیں، محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری، بڑا نام ہے ان دونوں کا۔ تو ان دونوں کو دیکھ لیں، یہ دونوں بادشاہ اللہ کے اولیاء کو ماننے والے تھے، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں سوائے جلال الدین اکبر کے، وہ پرلے درجے کا بد عقیدہ انسان تھا۔ اس نے ایک نیا دین جو ہے وہ معاشرے کے اندر لانچ کیا دین الہی کے نام سے۔ تو باقی جتنے بادشاہ گزرے ہیں سارے خوش عقیدہ ہیں۔ یہ محمود غزنوی جب اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا ہے 16 حملے کیے تھے لیکن فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ قریب ہی ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کے پاس جائیں دعا کروا لیں، ہو سکتا ہے ان کی دعا کے صدقے اللہ فتح عطا فرما دے۔ تو اگر وہ بد عقیدہ ہوتا، اللہ کے اولیاء کو نہ ماننے والا ہوتا، تو وہ آگے سے کہتا کہ میری فوجیں وہ کام نہیں کر سکیں، میں نے 16 حملے کیے ہیں، فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو جب تلواریں کام نہیں کر سکیں، اسلحہ کام نہیں کر سکا، تو دعا نے کون سا کام کرنا ہے؟ لیکن وہ خوش عقیدہ تھا، عقیدت والا تھا، فوراً اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ چنانچہ وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے یہاں فتح عطا فرما دے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی اندر گئے حجرے میں، اور آپ نے اپنا جبہ جو پہن کر آپ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے اور وہاں آہوزاری بھی کرتے تھے، روتے تھے، اور وہ آنسو جبے میں جذب ہو جاتے تھے۔ آپ نے کہا کہ محمود یہ لے جاؤ، اور جب تمہاری فوجیں جو ہے وہ دشمن کی فوجوں کے آمنے سامنے ہو جائیں تو اس وقت اس جبے کو نکال کر اس کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ چنانچہ جب حملہ ہوا 17واں حملہ، اور محمود غزنوی نے دیکھا کہ ہندوؤں کی فوجیں جو ہیں وہ غالب آ گئی ہیں اور اس کی فوجیں گم ہو گئی ہیں، نظر ہی نہیں آ رہی، تو یہ پھر بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ ابھی پریشان بیٹھا ہے تو کسی نے اس کو جھنجھوڑا ہے، یعنی روحانی تاریں کھڑکی ہیں نا، جس طرح ایک مادی ٹیلی فون ہے
کہ امریکہ سے اگر کوئی ٹیلی فون کرے تو یہاں بیل بجتی ہے نا. ایک مادی ٹیلی فون ہے, ایک روحانی ٹیلی فون بھی ہوتا ہے. تو اب جس نے وہ جبہ دیا تھا اس نے پیچھے سے جو ہے وہ کنیکشن بھی قائم رکھا, اس کو ہلایا, کہا کہ محمود اس جبے کو نکال کر اس کے وسیلے سے دعا مانگتے کیوں نہیں ہو. چنانچہ محمود غازنبی نے وہ سامنے رکھا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنی شروع کر دی. اللہ اکبر. بس دعا مانگنے کی دیر تھی کہ محمود غازنبی کی فوجیں جو ہیں وہ پھر غالب آ گئیں اور اللہ نے جو ہے وہ محمود غازنبی کو فتح عطا فرما دی, اور ہندوستان جو ہے سومناتھ کا قلعہ بھی فتح ہو گیا. اور محمود جو ہے وہ فاتح کی حیثیت سے جب اس مندر کے اندر داخل ہو رہا تھا تو وہاں پر سونے کی مورتیاں, چاندی کی, ہیرے جوہرات کے بت پڑے ہوئے تھے. اور جب محمود ان بتوں کو توڑنے لگا تو وہ بڑے بڑے پنڈت جو ہیں وہ محمود کے قدموں پہ آگے گر گئے, کہنے لگے کہ جتنا سونا چاہیے, جتنے ہیرے چاہیے وہ لے لو, لیکن ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہنا. اگر ہمارے حکمران ہوتے تو شاید سونا چاندی لے کے ہی آ جاتے کہ چلو سونا تو مل گیا, لیکن محمود غازنوی نے کہا کہ میں یہاں بت شکن بن کے آیا ہوں, بت فروش بن کر نہیں آیا, میں یہاں بتوں کے سودے کرنے نہیں آیا, بت توڑنے آیا ہوں. چنانچہ اس نے ان بتوں کو توڑا اور سومناتھ کا قلعہ اور جو مندر تھا وہ سب کچھ فتح کر لیا. اور جب واپس آیا تو تحفے تحائف لے کر حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور یہ تحفے آپ کے لیے. کہا کہ محمود کس لیے لائے ہو؟ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم آئے کیسے ہو؟ پتہ تو سارا ہے کہ فتح ہو گئی ہے, لیکن اللہ کے ولی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. تو کہا کہ یہ تحفے کیسے ہیں؟ کہا حضور آپ نے دعا فرمائی تھی اور اس دعا سے اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو کہا کہ محمود دعا کیا مانگی تھی؟ کہا کہ حضور میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے اس اللہ کے ولی کے جبے کے صدقے ہندوستان پر فتح عطا فرما. جب یہ بات حضرت ابو الحسن خرقانی نے سنی آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا. کہا محمود تو نے ہمارے جبے کی توہین کی ہے, اگر تم یہ کہتے کہ یا اللہ اس جبے کے صدقے پوری دنیا میں سلام پھیلا دے تو اللہ پوری دنیا میں سلام پھیلا دیتا. یہ ہیں اللہ کے ولی. تو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا. اور اسی طرح شہاب الدین غوری جب یہ پرتھوی راج کے مقابلے میں آیا تو اس کو بھی فتح نہیں مل رہی تھی. پھر اس نے دیکھا کہ اچانک کوئی نئے مجاہدین آئے ہیں, انہوں نے امامے باندھے ہوئے ہیں سفید, اور ایک مجاہد تو جدھر جاتا ہے وہ پرتھوی راج کی فوجوں کے سر خزاں کے پتوں کی طرح اڑاتا ہوا جا رہا ہے. چنانچہ شام تک جو ہے وہ فتح ہو گئی اور پرتھوی راج کو جو ہے وہ شکست ہو گئی. اب شہاب الدین غوری تلاش کر رہا ہے کہ وہ مجاہد کدھر گئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. اتنے میں مغرب کی اذان کی جو ہے وہ آواز آنی شروع ہو گئی. شہاب الدین غوری نے پوچھا کہ یہ اذان کون پڑھ رہا ہے؟ تو مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں چند درویش بڑے دنوں سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کچی مسجد بنائی ہوئی ہے. پرتھوی راج نے بڑا ان کو بگانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ناکام ہی رہا ہے. تو وہ یہاں اذانیں بھی دیتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں. چنانچہ شہاب الدین غوری نے بھی اپنا تاج اتارا اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں. گئے, جا کر دیکھا جماعت کھڑی ہے, اس نے بھی اللہ اکبر کہا اور پیچھے جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. جب نماز مکمل ہوئی اور امام نے سلام پھیر کر اپنا چہرہ مقتدیوں کی جانب کیا, شہاب الدین غوری نے جب وہ چہرہ دیکھا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو گیا اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میں صبح سے تلاش کر رہا تھا کہ وہ سپاہی کون ہے, وہ مجاہد کون ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ مجاہد اس مسجد کا امام ہے جو مسلے پہ کھڑا ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ مجاہد کون تھا. تو تاریخ کے اوراق آج بھی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. یعنی آپ باقاعدہ شہاب الدین غوری کی فوج کے ایک سپاہی بھی رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہاب الدین غوری کے وزیر دفاع تھے, وزیر دفاع جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے. جب وزیر اتنا بڑا عالم ہوگا اور ایک مجاہد کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوگا تو پھر اللہ فتح کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ آج مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ آج مسلمان کیوں
رسوا ہیں اور جگہ جگہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہندوستان کے اندر کیوں ان کی مسجدیں جلائی جا رہی ہیں؟ ہندوستان کے اندر ان کے جو ہے وہ مسجدوں کی کیوں بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں؟ اور وہاں پر جو ائمہ کرام ہیں ان کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، تذاب ان کے چہروں پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم و ستم اس لیے ہو رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ کے اندر وہ غیرت نہیں رہی جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تھی۔ اس وقت کے مسلمان غیرت مند مسلمان تھے، اور آج کے مسلمان بیچارے ساری ساری رات فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ساری ساری رات ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ امریکہ کو فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، گانے دیکھنے والوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو تو خطرہ آج بھی افغانستان سے ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ علی بن حجویری افغانستان سے نکلا تھا، اور شہاب الدین غوری افغانستان سے نکلا تھا، محمود غزنوی افغانستان سے نکلا تھا۔ آج اس لیے جو ہے وہ امریکہ آج بھی افغانستان سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ کہ آج بھی اگر محمود غزنوی کا کوئی غلام پیدا ہو گیا تو ہماری خیر نہیں۔ تو برادران اسلام، جب تک ہم اپنا تعلق اپنے ماضی سے نہیں جوڑتے، اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کا نور نہیں لاتے، اور اپنی زندگیوں کے اندر سادگی پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک معاشرے میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے بندہ اپنی ذات کو تو تبدیل کرے نا۔ جو بندہ اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا، اس نے پورے خطے کے اندر کیا اسلام نافذ کرنا ہے؟ اس نے پوری دنیا کے اندر یا پورے ملک کے اندر کیا اسلام نافذ کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ سنواریں، تبلیغ کریں تو اپنے آپ کو، تقریر سنائیں تو اپنے آپ کو، کردار سنواریں تو اپنا۔ لیکن آج تو ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ساری خوبیاں میرے اندر اور سارے عیب جو ہیں وہ لوگوں کے اندر۔ یہ اللہ کے اولیاء کا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے اولیاء کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ عیب دیکھتے تھے تو اپنے اندر دیکھتے تھے، اور جب خوبی دیکھتے تھے تو دوسرے بندے کے اندر دیکھتے تھے۔ اس سے جو ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ دوسرا قریب آتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کو جھاڑ دیں، کسی کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر دیں، اور اس کے بعد اس کو قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ میں نے داتا صاحب کی سیرت میں پڑھا ہے کہ ہندو جب یہاں آئے ہیں داتا صاحب، تو یہاں آپ کو پتہ، پڑھے لکھے آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، کہ یہاں ہندوستان میں ذات پات کی تفریق تھی، یعنی کوئی شودر تھا، کوئی کھشتری تھا، کوئی برہمن تھا، اور برہمن جو ہے وہ سب سے اوپر والا طبقہ، یعنی ان کے رنگ بھی سفید گورے اور کھاتے پیتے گرانے، اور کھشتری ان سے نیچے والا، اور شودر تو بالکل پسا ہوا طبقہ تھا، یعنی شودر کا سایہ بھی اگر برہمن پر پڑ جاتا تو وہ جا کے غسل کرتا، نہاتا کہ میرا جسم ناپاک ہو گیا، اور پھر اس کو سزا بھی دیتا۔ تو ظاہر ہے کہ داتا صاحب جب آئے ہیں افغانستان سے تو وہ تو گورے چٹے پٹھان تھے، اور جو ہے وہ خوبصورت نورانی رنگ، اور جب آپ نے یہاں تبلیغ کا آغاز کیا تو وہ بھی بیچارے آ جاتے، شودر بھی، وہ دور کھڑے ہو جاتے کہ کہیں ہمارا سایہ ہی اس بابے پر نہ پڑ جائے۔ وہ بھی سمجھتے تھے نا کہ اگر سایہ پڑا تو سزا نہ ملے۔ تو داتا صاحب جب تبلیغ فرماتے، وہ سنتے، پھر داتا صاحب ان کو قریب بلاتے، وہ ڈرتے ڈرتے پاس آتے، آپ ان کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، اس سے پیار کرتے، اور جب وہ گھر جاتا جا کے بتاتا کہ آج میں ایک ایسا خوبصورت بابا دیکھ کے آیا ہوں، ایسا گورا چٹا بابا دیکھ کے آیا ہوں، وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا، ہم سے پیار کرتا ہے۔ پورا خاندان آتا دیکھنے کے لیے، اور آ کر چہرہ دیکھتا، پاس بیٹھتا، کلمہ پڑھتا اور مسلمان ہو جاتا۔ اس طرح اپنے کردار سے اللہ کے اولیاء نے جو ہے وہ تبلیغ فرمائی ہے۔ گفتار کے اندر وہ زور نہیں ہوتا جو کردار کے اندر ہوتا ہے۔ آپ ایک بھوکے کو جو ہے وہ اس کے سامنے 1000 مرتبہ کہیں کہ تو روٹی 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 کرتا رہے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں، آپ اس کو کچھ بھی نہ کہیں، اس کو ایک روٹی کھلا دیں، وہ جب اس کا پیٹ بھر جائے گا وہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوگا اور آپ کا بھی شکر گزار بن جائے گا۔ تو برادران اسلام، اس طرح اللہ کے اولیاء نے سرزمین ہند پر جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا ہے۔ آج بھی اگر دین کی تبلیغ کرنی ہے تو اسی طریقے پر جس طرح صوفیہ اکرام نے کیا، اور ان کا طریقہ جو ہے وہ بڑا مؤثر ہے اور دیر پا ہے۔ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو اللہ کے اولیاء نے کلمے پڑھائے ہیں ان کے خاندان بھی ان کے مطیع و منکار ہیں، اور ان کی قبروں کا بھی جو ہے وہ احترام کرتے ہیں۔ اور ہندوستان کے اندر جو قبریں ہیں اللہ کے اولیاء کی، بے شک وہاں ہندو بپھر جائیں جو مرضی کریں، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ ان مزارات پر جا کر کوئی بدتمیزی کریں۔
کیونکہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں پر کوئی ایسی حرکت کی، کوئی گستاخی کی تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولیاء اللہ کا سچا پکا غلام بنائے۔ ہم اللہ کے اولیاء کو ماننے والے ہیں، اللہ کے اولیاء کے پوجا کرنے والے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبروں کو پوجتے ہیں جا کے، ہم نے کبھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا۔ ہم قبر پر سجدہ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، خواہ وہ کسی ولی کی قبر ہو، کسی صحابی کی قبر ہو، کسی نبی کی قبر ہو، خواہ وہ امام الانبیاء کی قبر کیوں نہ ہو، ہم اس کو سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے اولیاء کی قبور پر جانا، وہاں پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ لہٰذا اللہ کے اولیاء کے بعد غلام بنیں، ان کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ زندگیاں بسر کریں، اور دین اسلام کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔